الحمدللہ۔ آج میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ پیش کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں مال و دولت اور جائیداد اور شاندار مکانات اور سواریاں اور اولاد اور خادم بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبرانہ آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور بدن میں بھی ایسی سخت بیماری لگ گئی جسے جذام ہوتا ہے کہ بدن کا کوئی حصہ بجز زبان اور قلب کے اس بیمار سے نہ بچا، اور وہ اس حالت زبان اور قلب کو اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے اور شکر ادا کرتے رہتے۔ اس شدید بیماری کی وجہ سے سب عزیزوں، دوستوں اور پڑوسیوں نے ان کو الگ کر کے آبادی سے باہر ایک کوڑا کچرا ڈالنے کی جگہ پر ڈال دیا، یا کوئی ان کے پاس نہ جاتا تھا، صرف ان کی بیوی ان کی خبر گیری کرتی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مال و جائیداد تو سب ختم ہو چکا تھا۔ ان کی زوجہ محترمہ محنت مزدوری کر کے اپنے اور ان کے لیے رزق اور ضروریات فراہم کرتی اور ان کی خدمت کرتی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو مال و اولاد وغیرہ سب نعمتوں سے خالی کر کے آزمائش کیا تو انہوں نے فارغ ہو کر حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کی یاد اور عبادت میں اور زیادہ محنت شروع کر دی اور اللہ سے عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مال اور دولت، دنیا اور اولاد عطا فرمائی، جس کی محبت میرے دل میں ایک ایک جز پر چھا گئی۔ پھر اس پر بھی شکر ادا کرتا ہوں تو نے مجھے ان سب چیزوں سے فارغ اور خالی کر دیا، اور اب میرے اور آپ کے درمیان حائل ہونے والی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس شدید بلا میں کہ سب مال اور دولت دنیا سے الگ ہو کر ایسی جسمانی بیماری مبتلا ہوئے لوگ پاس آتے ہوئے گھبراتے، بستی سے باہر ایک کوڑے کی جگہ پر 7 سال چند ماہ پڑے رہے۔ کبھی شکایت کا کلمہ کوئی زبان پر نہیں آیا۔ نیک بی بی زوجہ محترمہ نے عرض بھی کیا، آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی، اللہ سے دعا کیجیے یہ تکلیف دور ہو جائے۔ تو فرمایا ایوب علیہ السلام نے، میں نے 70 سال صحیح تندرست اللہ کی بے شمار نعمت و دولت میں گزارے ہیں، کیا اس کے مقابلے میں 7 سال بھی مصیبت کے گزرنے مشکل ہے؟ پیغمبرانہ عزم و ضبط اور صبر و ثبات کا یہ عالم تھا کہ دنیا کے دعا کرنے کی ہمت نہ کرتے تھے، کہیں صبر کے خلاف نہ ہو جائے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور اپنی تکلیف پیش کرنا بے صبری میں داخل نہیں، بالآخر کوئی ایسا سبب پیش آیا جس نے ان کو حضرت ایوب علیہ السلام کو دعا کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ دعا ہی تھی، کوئی بے صبری نہیں تھی۔ حق تعالیٰ نے ان کے کمال صبر پر اپنے کلام میں مہر فرمایا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور ان کو حکم ہوا، زمین پر ایری لگائے، یہاں سے صاف پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اس سے غسل کیجیے اور اس کا پانی پیجیے تو سارا بیماری چلا جائے گا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کے مطابق کیا۔ تمام بدن جو زخموں سے چور تھا اور بجز ہڈیوں کے کچھ نہ رہا تھا، اس چشمہ کے پانی سے غسل کرتے ہی سارا بدن، کھال اور بال اپنی اصلی حالت پر آ گئے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ایک لباس بھیج دیا، اس نے پہن لیا جنتی لباس، اور اس کوڑے کچرے سے الگ ہو کر ایک گوشہ میں بیٹھ گئے۔ جوزہ محترمہ حسب عادت ان کی خبر گیری کے لیے آئی تو ان کو اپنی جگہ نہ پا کر رونے لگی۔ ایوب علیہ السلام ایک گوشہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کو نہیں پہچانا، حالت بدل چکی تھی۔ ایسے ہی پوچھا، اے خدا کے بندے، کیا تمہیں معلوم ہے جو بیمار یہاں پر آ رہتا تھا کہاں چلا گیا؟ کیا کتوں نے یا بھیڑیوں نے اسے کھا لیا؟ اور کچھ دیر تک اس معاملے میں ان سے گفتگو کرتی رہی۔ یہ سب سن کر ایوب علیہ السلام نے بتایا، میں ہی ایوب علیہ السلام ہوں، مگر جوزہ نے اب تک بھی نہیں پہچانا۔ کہنے لگی، اللہ کے بندے، کیا آپ میرے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ تو ایوب علیہ السلام نے پھر فرمایا، غور کرو، میں ہی ایوب علیہ السلام ہوں، اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی، میرا بدن اجسرنو درست فرما دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے سب مال دولت اولاد واپس کر دی۔